المسلمين. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من نشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم خواتین، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ حج کا اور قربانی کا مہینہ ہے. اللہ جل شانہ نے یہ جو ایام ہیں حج کے اور قربانی کی عید کے دن کے، ان کو بڑا قیمتی بنایا ہے. یہ ہمارے لیے تاریخی دن ہیں. یہ ہمیں قربانیاں یاد دلاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی، کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، انسانوں کی ترقی کے لیے، ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے، ان کے اندر نیکی قائم کرنے کے لیے کتنی قسم کی قربانیاں دی. گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، اہل و عیال چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، اختیار چھوڑا، اقتدار چھوڑا، عزت چھوڑی، جنگلوں میں، بیابانوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان گھومتا پھرتا رہا. کیوں؟ کہ ایک اللہ کا نام دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسان کامیاب ہو جائیں، سارے انسان ترقی کر جائیں. اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی. علماء فرماتے ہیں، مفسرین 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہیں، 10 راتیں بھی ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دن ہیں سب دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب دن کہ جس میں اس کی عبادت کی جائے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ. فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن اللہ کو محبوب نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے. ان دنوں میں عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ہر دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. ویعدل قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ہر دن رات کا قیام، رات کو جاگنا، عبادت کرنا، یہ لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہے. اب یہ کتنا بڑا انعام ہے. اس لیے ان دنوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن اللہ کے ذکر کے ہیں. ایام تشریق، ایام التسبیح، اکثروا فیہن التسبیح والتحلیل، اس میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفار. فرمایا ان دنوں میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ اور خیرات، یہ نیکی کے کام کثرت سے کرو. اسی طرح حج کرنے کے لیے لوگ جاتے، یہ حج کے دن بھی ہے. پھر اسی طرح ایام التشریق، ان دنوں میں ایام تشریق بھی ہیں. 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے اور عورتوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے. بلند آواز سے کہنا ضروری نہیں ہے. جہاں نماز پڑھیں وہاں سامنے یہ لکھ لیں تاکہ یاد آ جائے. عموماً لوگ ان دنوں میں نماز پڑھتے ہیں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کو، تو یہ نماز کا یہ عمل، یہ تکبیرات تشریق والا یہ بھول جاتا ہے کہ ان دنوں میں ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. اسی طرح 3 دن جو ہے یہ قربانی کے دن ہیں. 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، صاحب نصاب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہوئے ہیں، تو فرمایا ان پر قربانی کرنا اپنی طرف سے واجب ہے.
کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کریں، اگر سفر میں نہ ہوں، مقیم ہوں اور دولت مند ہوں، اللہ نے وسائل دیے ہوں تو ان پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین جن کے پاس 7.5 تولے زیور موجود ہے ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، صدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہ دیں گی تو وہ گناہ گار قرار پائیں گی، اللہ تعالیٰ مطالبہ کریں گے، مواخذہ کریں گے قیامت کے دن، یہ واجب عمل کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن کے پاس اتنا ساز و سامان یا اتنا زیور موجود ہو تو انہیں اپنی قربانی کا بندوبست کرنا چاہیے، پورے سال انتظام کریں اور سال میں آخر میں قربانی کر لیں۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان لہ سعۃ، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، فلم یضحی، پھر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں، عید کی نماز میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ رسول اللہ کتنی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جس کو قربانی کا اللہ نے اس کو موقع دیا ہے، واجب ہو گئی، اور پھر سستی غفلت سے قربانی نہیں کرتا تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں شریک نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذہ النضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ہمارے لیے دوہری سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی اور رسول اللہ کی سنت بھی، اس لیے ہمارے لیے یہ ڈبل سنت ہو گئی۔ تو فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قربانی نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ کے لیے مال قربان کرنا، اپنی جان کو قربان کرنا اصل تھا، جان کی جگہ مال کی قربانی ہے کہ آپ جانور قربان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا اور تیار ہو گئے تو اللہ نے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو فدیے میں دیا ایک بڑی قربانی، تو اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، جاؤ جا کر اس دمبے کو ذبح کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو انعام ملا، اب یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے، قربانی جانور ایک کرتے ہیں اور قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بال، اور پھر اونٹ اور بھیڑ کے اوپر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فالصوف یا رسول اللہ، رسول اللہ صوف کا کیا حکم ہے؟ اس کے پشم میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا پشم کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، بندہ قربانی کے دن 10، 11، 12 ذی الحجہ میں جو عمل کرتا ہے سب سے زیادہ پیارا عمل اس کا کیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر خون بہائے، جانور کو ذبح کرے۔ احراق الدم، خون بہانا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا یہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور فرمایا یہ قیامت کے دن گوشت تو تم کھا لیتے ہو، جو چیزیں پھینک دیتے ہو، اللہ جل شانہ ان کو بھی قیامت کے دن لائے گا، قیامت کے دن ان کو بھی لایا جائے گا۔ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، اس کے سینگ، وَأَشْعَارِهَا، اس کے بال، وَأَزْلَافِهَا، اور اس کے کھر جو تم نے پھینک دیے تھے، اللہ ان کو بھی لائیں گے قیامت کے دن، اور میزان پر نیک اعمال کے ترازوؤں پر اس کو تولا جائے گا اور اس کو اجر دیا جائے گا۔ فرمایا اس لیے یہ چیزیں بھی ضائع نہیں ہوں گی، یہ مومن کے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فرمایا یہ خون جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ بندے کا ارادہ نیک ہو، اچھا ہو، اللہ کی رضا والا ہو، صحیح شرطوں کے مطابق قربانی کرے تو فرمایا اللہ کے ہاں زمین پر خون گرنے سے پہلے وہ قبول ہو جاتا ہے، اللہ قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیتے، اس بندے کو روحانی ترقی مل جاتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتے ہیں، اے میرا بندہ یہ میرے لیے قربانی دے رہا ہے،
یہ میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اپنی ہر چاہت کی اللہ کے لیے قربانی دے، جو یہ چاہتا ہے ہر چیز کی قربانی دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا، ایک اصول سمجھایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور نہ ان کا خون۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت اور نہ ان کا خون۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اس کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل میں تقویٰ، حرام کاموں سے بچنا، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، یہ جذبہ کتنا پیدا ہوا ہے، یہ ارادہ کتنا وجود میں آیا ہے۔ اس لیے فرمایا قربانی کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کہاں کرتے تھے؟ عیدگاہ میں نماز پڑھی، عید کی نماز کے بعد قربانی، اور جہاں شہروں میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز عید سے پہلے قربانی کریں، جانور حلال ہے قربانی نہیں ہوگی، گوشت حلال ہوگا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اجتماعی جگہوں پر، گلیوں میں، باہر میدانوں میں قربانیاں کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، فرمایا اس میں سے خود بھی کھاؤ کچھ اور مانگنے والوں کو بھی دو، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے محتاج کمزور لوگ، غریب لوگ مانگنے کے لیے نہیں آئے، فرمایا ان کو بھی قربانی کا گوشت پہنچاؤ۔ فرمایا یہ قربانی کے دن یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، نہ ایام اکل و شرب و بیال، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ جانور قربانی کے لیتے ہیں، کتنے لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں، جانور لانے والے، جانور پالنے والے، جانور بیچنے والے، جانوروں کے لیے چارہ بنانے والے، کتنے لوگوں کے کاروبار چل گئے، کتنے لوگوں کے فائدے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور میں ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے کتنے منافع ہیں۔ اب جس جانور کو پال کر آپ تیار کر کے قربانی کرتے ہیں اس کا حکم ہی الگ ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو، ان کا خیال رکھو، دانہ پانی ڈالو، آپ پہلے خرید کر لے کر آؤ اور ان کا خیال رکھو، ہلاؤ ملاؤ ان کو اپنے ساتھ۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، یہ قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور، فرمایا یہ تمہارے لیے یہ سواریاں بنیں گے پل صراط پر۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، یہ وہاں تمہارے لیے سواریاں بنیں گی۔ اس لیے فرمایا جب قربانی کا جانور خریدو تو اس وقت مریل جانور نہ خریدو، بیمار جانور نہ خریدو، لنگڑا جانور نہ خریدو، کانا جانور نہ خریدو، عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پوری عمر والا، بکرا دمبا سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، یہ ان کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی قربان۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، حضور نے فرمایا مسنہ، عمر والے جو ہیں، جو ان کی عمریں بتائی گئی ہیں، اس کے سوا قربانی نہ کرو۔ اللہ نے یہ مہربانی فرمائی کہ چھوٹا جانور جو ہے وہ تو بھیڑ بکری ہے، اس میں ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی، لیکن گائے بھینس اور بیل اور اونٹ وغیرہ، فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، فرمایا گائے بھینس بھی 7 آدمیوں کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے۔ اب 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ان میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرمایا جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں بڑے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے، سب لوگ اپنی نیت صحیح کریں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں جی سارے لوگ قربانی کریں گے، اپنے اپنے گھر میں گوشت کھائیں گے، ہمارے بچے لوگوں کا منہ دیکھیں گے کہ گوشت آئے گا تو کھائیں گے، چلو ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ اب ان کی نیت قربانی کی گوشت ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی۔ اب جو قربانی حلال، گوشت حلال، اجر و ثواب کسی کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح فرمایا علماء نے مسئلہ لکھا ہے، جن لوگوں کے رشتہ دار باہر ہوتے ہیں وہ اکثر پیسے بیچتے رہتے ہیں، وہ ان کی طرف سے یہاں ویسے قربانی کر دیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بھئی جس کی طرف سے زندہ آدمی کی طرف سے قربانی کریں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہو، اس لیے قربانی متعین کر کے کریں۔ 7 اس سے کس کے ہیں، یہ باپ کا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ بھی بڑا کمزوری ہوگی، لوگ کہتے ہیں جی اس دفعہ میں اپنی طرف سے کروں گا، اگلی دفعہ بیوی کی طرف سے کروں گا، اگلی دفعہ ماں باپ کی طرف سے کروں گا جو زندہ ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور جو پھر فوت ہو گیا ان کی طرف سے کروں گا۔ پھر نفلی قربانی اپنی قربانی کرنے کے بعد ہوتی ہے، پہلے اپنی قربانی کرے اور پھر نفلی قربانی
یہ کسی کی طرف سے بھی کر سکتے. پھر ایک قربانی میں بہت سارے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں. نفلی قربانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی میرے بعد میرے لیے قربانی کرنا. حضرت علی نے ایک دمبا ذبح کیا اور یہ فرمایا یہ میری طرف سے ہے، اور یہ دمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں. اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میری طرف سے قربانی کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے رہے. رسول اللہ نے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک تو فرمایا یہ میری طرف سے اللہ اس کو قبول فرما، آسان فرما، اور فرمایا دوسرا مینڈا ذبح کیا، فرمایا ھذا من امتی امن لم یضح من امتی، یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں جن کی قربانی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے علماء نے فرمایا جس آدمی کی نیت قربانی کی ہو، قیامت کے دن رسول اللہ نے جو ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے کیا تھا، ہر ایک کے نامہ اعمال میں ایک قربانی کا اجر و ثواب لکھا ہوا ہوگا. اسی طرح ہم بھی اپنی قربانی پہلے کریں جس پر قربانی واجب ہے. گھر کا سربراہ ہے یا وہ خاتون جس کے پاس 7.5 تولے زیور ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس گنجائش ہے کہ نفلی قربانی کریں اور اس میں سارے لوگوں کو شامل کر لیں، باقی لوگوں کو بھی شامل کر لیں. ایک قربانی میں آپ نے مرے ہوئے سب لوگوں کو شامل کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. نفلی قربانی کرنی ہے تو اپنے گھر کے سارے لوگ جو جن پر قربانی واجب نہیں تھی ان سب کی طرف سے ایک قربانی کر لیں، یوں بھی ممکن ہے. اجر و نیت یہ کرے کہ اللہ اس کا ثواب سب زندہ لوگوں کو پہنچے، سب مرنے والوں کو پہنچ جائے، یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے. بہرحال قربانی کے مسائل بھی ہیں، یہ واجب ضروری نہیں ہے. یہ ایام ذی الحجہ شروع ہو جائیں تو جو قربانی کرنے والے ہیں وہ ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے، تاکہ یہ بھی فرمایا یہ تم آخری دن قربانی کرو، یہ بھی تمہاری حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں. احرام باندھ کر وہ کچھ بھی نہیں کرتے، ناخن نہیں بال نہیں کاٹ سکتے، تو فرمایا حضور علیہ السلام نے اب جب قربانی کا دن آ جائے قلم اظفارک، اب اپنے ناخن کاٹ لے، بال کاٹ لے، فضا کا تمام اضحیتک، یہ اب تیری قربانی پوری ہو گئی. اب یہ قربانی کا عمل، اب جو لوگ زندہ ہیں وہ کوشش کریں، پیچھے مرنے کے بعد پتہ نہیں اولاد کرے گی کہ نہیں کرے گی، ان کو پیسہ توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس لیے وقت ہے اپنی زندگی میں خود اہتمام کرنا چاہیے نیکیوں کا. ہر نیکی کی بنیاد ڈال کے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، پوری امت کے لیے قربانی کی آسانیاں نصیب فرمائے. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام اور پورے اولیاء اللہ امت کے عظیم لوگوں نے قربانیاں دیں، اللہ ہمیں ان کی قربانیوں کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو رسول اللہ نے حج پر تشریف لے گئے تو 100 اونٹ قربان کیے. ایک اونٹ کی قربان کر سکتے ہیں تو رسول اللہ نے تو 100 اونٹ قربان کیے. تو اب یہ کتنا بڑا آپ نے قربانی دی. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے اور باقی صحابہ کو حکم دیا کہ تم ذبح کرو. اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی کے دن ایام ذی الحجہ ان کی قدر نصیب فرمائے، ان کا اہتمام نصیب فرمائے، ان کے اندر نیکی کی سارے کاموں کے کرنے کی توفیق اور اہلیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.